میں نے آج ہی پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ تھک گئے ہیں دعا مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو جائیے خواجہ ہندوستان کی بارگاہ میں جا کے دعا کر لیجیے، دعا قبول ہو جائے گی۔ آج ہم اس خواجہ ہندوستان کی یاد میں ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ جس شاعر کہتا ہے کہ دیار ہند ہے یہاں صوفی سماج چلتا ہے، یہ دیار ہند ہے یہاں صوفی سماج چلتا ہے، انہی کی زیر اثر یہ سب کام کاج چلتا ہے، اور جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے، ارے یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ حضرات تو گھبرائیے نہیں، اپنا جو کام ہے نہیں ہے، کوئی وقت کا جائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کوئی وقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن وقت کسی کے ساتھ نہیں رہتا، ہمیشہ ایک سمان کسی کے پاس وقت نہیں رہے، اس لیے وقت آئے تو اس کا اچھا ڈھنگ سے پریوگ کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے اس کا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں تو 2-4 سال کے لیے بہت بڑے ہیں تسوار کھائیں، اس کے بعد نیچے ہی آنا ہے، اس لیے وقت کا ہم بہت ہی اچھے ڈھنگ سے استعمال کریں، جہاں پہ ضرورت ہے ہم وقت کو قربان کریں۔ ہم کیا ہوتا ہے بولنے کے لیے جب لوگ بولنا جاتا ہے کہ بولیے تو لوگ بولتے ہیں کہ بہت سبحان اللہ ہی بلواتے ہیں لوگ، ہے کہ نہیں، بولتے ہیں، جبکہ یہ فائدہ ہے اسے بولنے کے لیے۔ ایسے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف میلاد ہی میں بیٹھ کے سبحان اللہ بولیے، آپ دکان میں چابی لگا رہے ہیں تالا میں، آپ وہاں سبحان اللہ بولیے، برکتیں ہو جائیں گی۔ آپ چل رہے ہیں پڑھیے سبحان اللہ، آپ کوئی نہیں ہے دکان پہ گراہک، آپ پڑھتے رہیے سبحان اللہ کا ورد، آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، آپ اللہ کو پاک کہہ رہے ہیں، اللہ کو پاک جب کہتے ہیں تو اللہ کو بہت ہی پیار آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دینے لگتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا یہ قرآن کے حوالے سے کہ جب ایک آدمی جب قبر میں عذاب الہی میں مبتلا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا قبرستان سے، کیا دیکھتے ہیں، وہ پیغمبر ہے، اندر کی باتوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ عذاب الہی میں مشغول ہے، جب اپنا کام کر کے لوٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبر میں عذاب الہی ہو رہا تھا اسی میں رحمت خداوندی ہو رہا ہے، بولیے سبحان اللہ، اسی میں رحمت خداوندی ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے رب تبارک تعالیٰ میں نے کچھ سمجھا نہیں، رب تبارک تعالیٰ کہتا ہے ایسا تم نہیں سمجھ سکتے ہو، یہ بہت بڑا گناہگار تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، جانی بھی تھا، یہ سب گناہگار تھا، لیکن جب یہ مر رہا تھا تو اس کی بیوی جو ہے وہ پیٹ سے تھی، حاملہ تھی، جب اپنے بیوی کو ایک نصیحت دے کے گیا تھا کہ میرا بچہ یا بچی جب پیدا ہوگی تو اس کو اللہ کا قرآن پڑھنے کو سکھانا۔ اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، جب وہ قرآن پڑھنے لائق ہو گیا ہے، جب اس کی بیوی مسجد میں لے کے گئی ہے، جیسے ہی مولوی نے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس کا بیٹا مجھ کو رحمان الرحیم کہے اس کا باپ عذاب الہی میں مبتلا ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو ایک بسم اللہ کے ٹکڑے کی برکت سے جب عذاب قبر ٹل سکتا ہے تو پورا قرآن کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن پڑھیے اور صاحب قرآن سے بھی محبت کیجیے، جس نے قرآن لایا ہے ہم اس سے بھی محبت کریں گے۔ اور خواجہ ہندوستان تو عطائے رسول ہے، یہ اللہ کے حبیب کے عطا ہے، یہ عطا سے یہاں آئے ہیں، تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، ارے تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ اور ہم پہ آپ پہ سب پہ احسان ہے خواجہ ہند کا یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا، تو حضرات نبی سے محبت کیجئے، خواجہ ہندوستان سے محبت کیجئے۔ حضرات بہت ہی اچھی محفل کا انتظام اولیاء مسجد کے کمیٹی کی طرف سے آپ کی مدد سے ہوئی ہے، تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کے آنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کے شہر میں ایک بہترین آواز کے مالک جناب غلام سرور مراد آبادی صاحب جو چل کر مراد آباد سے تشریف لا چکے ہیں، بس آپ کی ضرورت ہے، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کام سے نپٹارا کر کے آدھا گھنٹہ میں 15 منٹ میں پون گھنٹہ میں آپ اولیاء مسجد میں تشریف لائیے اور خواجہ ہندوستان کا جو فیض بٹ رہا ہے یہاں سے اپنے دامن میں لے کے جائیے، اس لیے جب دامن میں ان کا فیض چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے ہم دنیا
में तो कामयाब होंगे, दुनिया के बाद, मरने के बाद जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, अल्लाह का करम हुआ तो ख्वाजा हिंदुस्तान का फैज़ वहाँ तक चला जाएगा। अब आइए हज़रात, चलते चलाते कुरान की तिलावत के बाद नात का